السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاور ریئیکشن۔ آج بات کرتے ہیں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے بارے میں۔ جیسا کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ لوگ ملک غدار ہیں، ٹھیک ہے، نواز شریف کی پارٹی ہوگی، زرداری کی پارٹی، یہ لوگ ملک غدار لوگ ہیں۔ جس مٹی میں یہ لوگ پیدا ہوئے، جس مٹی میں ان لوگوں نے کھایا، جس مٹی میں ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری اور جس مٹی سے انہوں نے اربوں خربوں روپے بنائے ہیں، بنانے کے بعد لندن میں کہیں اور سوئٹزرلینڈ میں کہاں انہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں، زرداری کیا، نواز شریف کیا۔ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، ان لوگوں نے کتنی پراپرٹیز بنائی ہیں پاکستان کو لوٹ کے، اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ چلیں، آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹ بھی لیا، پیسہ بھی کھا لیا، جو کچھ مرضی کیا، اس کے باوجود بھی آپ پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بھونکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ پاناما کے ڈرامے میں جتنا کچھ ہوا پوری دنیا جانتی ہے۔ مریم سے جو سوال پوچھے گئے اس نے غلط جواب دیے، نواز شریف سے پوچھے گئے، اس سے شہباز شریف سے پوچھے گئے، سب نے غلط کے غلط جواب دیے۔ مریم بولتی تھی کہ شہباز شریف کے جو ابو ہیں، والد صاحب ہیں، انہوں کے پاس بہت زیادہ ایک بزنس تھا، ان کے دادا کے پاس بزنس تھا، بہت زیادہ ایک بزنس مین لوگ تھے، یہ لوگ شروع سے بزنس مین تھے۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کے شہباز شریف کہتا ہے میرے والد کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، مریم سے میڈیا میں سوال کیا گیا کہ لائیو سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، آپ کے پاس کتنے اثاثے ہیں۔ مریم نے بولا کہ میرے پاس کوئی جائیداد، کوئی اثاثے نہیں ہیں، میں ایک کہ اپنے والد کے سر پہ جی رہی ہوں۔ اس سے بھی آگے جاتے ہیں کہ ایک اور ویڈیو ریکارڈ ہے، آلریڈی میں نے پوسٹ بھی کی ہوئی ہے، اس میں مریم نے بولا میرے پاس 80-90 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے جو ڈکلیئرڈ ہے۔ اس نے بعد میں یہ بولا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں، یہ باتیں آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہیں۔ سننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد ہم لوگ یہ باتیں بھول جاتے ہیں، اور پھر سے یہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی ہمیں ووٹ دے دیں، ہم پاکستان کا ہم نے مستقبل بنایا، ہم لوگوں نے موٹر وے بنائی، ہم لوگوں نے بجلی بنائی، ہم لوگوں نے بہت کچھ کیا۔ چلے مان لیا آپ لوگوں نے، اگر یہ لوگ آپ کو ایسے بولتے ہیں ہم لوگوں نے بہت کچھ کیا پاکستان کے لیے، آپ بولیں ٹھیک ہے جی آپ نے کیا۔ آپ لوگ یہ بھی عوام سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی جو آپ نے پیسہ لوٹ کے باہر جائیدادیں بنائی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ نہیں بولتے ہیں لوگ، نہیں بولتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سے لوگ ہیں جو ان لوگوں کے جلسے میں جاتے ہیں، مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ میں خود ایک پاکستانی ہوں، میں ان لوگوں کے جلسے میں نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا۔ ہماری پوری فیملی میں سے کوئی انسان ان لوگوں کے جلسے میں نہیں جاتا۔ کس لیے نہیں جاتا؟ ہم لوگوں کے سامنے حقیقت ہے، ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ کونسلر سے لے کے ایم این اے تک دیکھ لیں، ایم پی اے تک دیکھ لیں، کتنے چور تھے ان لوگوں کے، جتنے بھی دور حکومت ہے، پیپل پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی، پورے پاکستان میں پورے کے پورے ادارے کرپٹ تھے ان کے حکومت میں۔ پولیس سے لے کے ہر ادارہ کرپٹ تھا، نیب تک ہر بندہ جو تھا، سب کے سب میں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے، بڑے آفیسر۔ جتنی مرضی چوری کر لیں، امیگریشن میں بندے جہاں مرضی چوری کر لیں، جتنا مرضی پیسہ پاکستان سے کتنا پیسہ باہر گیا، کتنا پیسہ میں کہتا ہوں بریف کیس فل ہو کے باہر گئے ہیں۔ کیسے ہو کے باہر گئے ہیں؟ جب امیگریشن کلیئر ہوتی ہے، ایسے تو کوئی بندہ پاکستانی باہر ایئرپورٹ پہ جاتا ہے۔ میں بھی ایک بار ایئرپورٹ پہ گیا تو میرے پاس تو کھانے پینے کا سامان ہے، میرا ایک بیگ تھا، ان لوگوں نے امیگریشن والوں نے کھول کھال کے اس کو پورا ایکس رے مشین کر کے، پورا ایکس رے کر کے اس کی ایک ایک چیز باہر نکال کے ان لوگوں نے چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد اور باتیں بھی کافی ساری سنائیں، اور اس کے بعد بولا ٹھیک ہے جی جاؤ۔ یہ ہو گئی ایک بات کلیئر۔ اب جب تک آپ ایک مین ہی گیٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ بورڈنگ کرواتے، کلیئر کرواتے اپنے آپ کو، آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، وہیں سے آپ سب کچھ لے کے جاتے ہیں، اپنا بیگ بھی لے کے جاتے ہیں، اور آپ کا بیگ بھی وہاں پہ ایکس رے ہوتا ہے، مشین چیک کرتی ہے۔ اس ان کے دورے حکومتوں میں بریف کیس باہر کیسے گئے ہیں؟ یہ ساری کی سارے ادارے اپنے ساتھ ملا کر، پاک اداروں کو بدنام کر کے ان لوگوں نے لوٹا اس ملک کو، ان چوروں نے لوٹا، اپنی جائیدادیں باہر بنائی، باہر بلڈنگیں بنائی۔ آج بھی غربت کی لکیر سے نیچے پاکستانی کتنے پرسنٹ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا، پاکستانی عوام کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہونا چاہیے نا، ایسے چوروں کو جب ہم لوگ سر پہ مسلط کریں گے، ان لوگوں نے لوٹنا ہے اور بھاگنا ہے، پھر لوٹنا ہے پھر بھاگنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں نواز شریف نے اگر چوری نہیں کی، ملک کو اگر نہیں لوٹا، ملک کے خلاف نہیں اپنے آپ کو اپنی پاور کو اداروں کے خلاف اور ملک پاکستانی عوام کے خلاف استعمال نہیں کیا، تو تم لندن میں کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاکستان میں آؤ، مقدمہ لڑو بھائی، لڑو، تم بولو میں مار دوں، میں مقدمہ لڑوں گا، تم مار دو اگر، تو سامنے عورت کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کے تو باتیں کر رہے ہو، بیٹی کو آگے کر دیا۔
بیٹی بھی تمہاری وہ بیٹی ہے کہ جو کہ سینکڑوں مردوں کے بیچ میں جڑ کے کھڑے ہو کے تو تقریریں کرتی پھرتی ہے اور ایسی ایسی زبان استعمال کرتی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور عوام خوشی سے تالیاں بجاتی ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات بھی پرانی ہو گئی کہ مودی کو گھر پہ بلایا، شادی پہ بلایا، چلیں جو بھی ہو گیا، نواز شریف کا دوست ہے مودی، وہ آگے شادی پہ، تو اس کی اتنی بڑی بات نہیں بنتی۔ ایک بات مجھے بتا دیں، نواز شریف کا دوست ہے مودی، اگر مودی کا وہ دوست ہے نواز شریف، تو یہ نواز شریف پیار سے، خلوص نیت سے کیا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کروا سکتا تھا؟ آپ انصاف سے بات کریں، کیوں نہیں کروا سکتا تھا؟ کروا سکتا تھا، 100% کروا سکتا تھا، اس نے نہیں کروایا۔ یہ لوگ سب ملے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہونے کے باوجود اس نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ ایک بندہ مجھے بتا دے کامنٹ میں کہ بھائی کشمیر کے لیے اس بندے نے یہ نیک کام کیا ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، کشمیر کے لیے بھی چھوڑ دیں، اس نے اسلام کے لیے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ پوری زندگی میں ریکارڈ دے دیں کہ اس بندے نے یہ اسلام کے لیے کام کیا، پاکستان کے عوام کے لیے کام کیا ہے۔ مدرسے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں صرف اور صرف ان لوگوں کو ٹرین کرتا ہے جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسا مرضی کروا لیں، یہ لوگ کرواتے ہیں۔ اب بات آئے کہ اتنے مدرسے ہیں، فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں؟ پاکستانی دیتے ہیں، پاکستانی بہت چیریٹی کرتے ہیں، باہر کے ملکوں سے یہ وہ مانتے ہیں۔ میں اس بات پہ نہیں بلیو کرتا کہ خالی پاکستانی چیریٹی کرتے ہیں، ان کو بڑی بڑی چیریٹی ملتی ہیں۔ مولانا نے ایک دھرنا دیا تھا کچھ ٹائم پہلے، ایک لانگ مارچ نکالا تھا، اور اس میں اس نے جو وردیاں دی تھی اپنے لوگوں کو، ان وردیوں کے پیلی وردی تھی اور ساتھ میں ڈنڈے تھے۔ میرے خیال میں اگر حساب لگایا جائے، اس میں اگر 5 یا 10 ہزار لوگوں نے بھی وردی پہنی ہوگی تو وہ کروڑوں میں جاتی ہے۔ تو وہ چیریٹی کے پیسوں سے آئی ہے یا کہاں سے آئی ہے؟ اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مولانا کے خلاف بات کریں گے، لوگ کہیں گے جی آپ مولانا کے خلاف بات کر رہے ہیں، فتوے لگائیں جی، یہ ہے جی وہ ہے جی۔ بھائی سچی باتیں کڑوی لگتی ہیں جب تک آپ لوگوں کو بتائی نہ جائیں۔ مریم نواز کے اوپر آتے ہیں۔ مریم نواز کی باتیں آپ لوگوں نے کشمیر کے الیکشن کے کمپین کے دوران سنی ہیں، اس کی تنقید، اس کی باتیں، اس کی لہجہ، اس کا آپ لوگوں نے دیکھا اس نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے کہ میں اداروں کے خلاف نہیں ہوں، یہ بغض ہے، یہ لوگ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، یہ 100% گارنٹی ہے، یہ لوگ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عابد شیر علی، وہ جو چور کا بچہ تھا، یہ وزیر خزانہ، وہ سارے کے سارے ملک سے باہر کس لیے ہیں؟ ان کی جائیدادیں ضبط کس لیے ہوئی ہیں؟ انہوں نے چوریاں کی ہیں، آئیں نا پاکستان میں آئیں، جواب دیں بھائی، ہم بھی نون لیگ کے ہوئے ممبر ہیں، ہم اس کے کارکن ہیں، ہم بات کریں گے، ہم کمپین کریں گے، سب کچھ کریں گے، عوام کو سچ بتائیں گے۔ ایک آدمی بھی سامنے نہیں آتا بھائی، ایک آدمی سامنے نہیں، بیٹی کو سامنے، لڑکی کو سامنے کھڑا کر کے، لڑکی بھی نہیں، عورتوں کی توہین کہہ سکتے ہیں، اتنی گندی باتیں کرنے والی عورت، ایسی باتیں کرنے والی عورت، خدا کا خوف نہیں ہے۔ کل کے دن میں اس نے کیا کیا مریم نواز نے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اب تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے متر نہیں ہیں۔ کچھ سیکیورٹی اہلکار ایک سزوکی ٹرانسپورٹ سزوکی میں کھڑے ہوئے تھے یا اتر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس سزوکی کے اوپر، کیونکہ اس علاقے میں کمپینیں چل رہی ہیں، کسی نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنی سزوکی پہ لگایا، ٹرانسپورٹ سزوکی کی گاڑی تھی، اس میں سے کسی نے، میران والے نے فوٹو بنا کے مریم نواز کو بھیجی۔ مریم نواز نے وہ فوٹو اپنے فیس بک پہ ٹائم لائن پہ لگا کے بولتی ہے یہ سب کیا ہے ڈی جی ISPR صاحب، اب آپ یہ سب دیکھ لیں، یہ کس کو بتا رہی ہے، کس کو خوش کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سے؟ میں سمجھتا ہوں 100% یہ لوگ یہودی ایجنٹ ہیں، عمران خان یہودی ایجنٹ نہیں، یہ لوگ 100% یہودی ایجنٹ ہے، 100% یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ عورت خود آرمی کے خلاف باتیں کرتی ہے، پاکستان کے پاک اداروں کے، سیکیورٹی اداروں کے خلاف بات کرتی ہے، جس دھرتی پہ انہوں نے جاتی عمرہ بنائی، بلڈنگیں، محل بنایا، جس ملک کو لوٹ کے، جس ملک کی سرحدوں کی حفاظت آرمی نے کی ہے، یہ آرمی نہ ہوتی تو یہ یہاں پہ محل کیسے بناتے، اس ملک کو کیسے لوٹتے؟ اس کے باوجود بھی یہ آرمی کے اوپر ایسے وار کرتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ کیسے پاکستانی ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے خلاف جو بندہ بات کرے اس کی میں کہتا ہوں سر پھاڑ کے رکھ دیں۔ ان کا جناب میاں اس کا ہسبینڈ جو ہے، اس کا خاوند جو ہے، اس کا میاں مریم نواز کا، مریم صفدر جو ہے، ایک بھی کشمیر کے، میرے خیال میں نے کسی بھی جلسے میں اس کو نہیں دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ میاں کا کام ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ چلنا، وہ میاں نہیں ہے، وہ ڈرائیور ہے اس کا۔ آپ کو سب کہانی پتہ ہے، اتنی پاک دامن بننے والی عورت یا بہت زیادہ نیک بننے والی، یہ لوگ ہے کون؟ یہ لٹیرے یا چور کے بچے،
اس کے میاں کی بھی میں نے کچھ بیان دیکھے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دیکھے ہیں، وہ بھی اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یار یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آپ لوگ ان کو کیوں، ان کے آپ جلسوں میں جاتے ہیں، آپ لوگ ان کو بہت ہی زیادہ بولتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ اچھے لیڈر ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ ہوش کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس ملک کی قدر کریں۔ اس جیسا ملک کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا جرم کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو بہت ساری چھوٹ ملتی ہے، آپ بچ جاتے ہیں۔ باہر کے ملک میں آپ کسی کا کتا مار دیں تو آپ کو جو ہے نا جیل ہوگی، آپ کو جرمانہ ہوگا، اور اس ملک کی آپ قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ لٹیرے چور کے بچے یہ ایسے ہی یوز کرتے آ رہے ہیں عوام کو۔ عوام کا کام ہے اب جاگے اور ان لوگوں سے مقابلہ کریں، اور ان لوگوں کو میں کہتا ہوں اپنے علاقوں میں گھسنے نہ دیں، ان لوگوں سے دور رہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ عمران خان کو ہی ووٹ دیں، آپ کسی اور پارٹی کو، جس مرضی کو آپ ووٹ دیں، جس مرضی کے ساتھ آپ رہیں۔ میرا کام تھا آپ لوگوں کو حقیقت بتانا، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ ہم بھی سمجھ گئے ہیں، ہم بھی ووٹیں دے کے نواز شریف کو آئے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی دیے، سب کو دیے۔ میں کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کرتا، آپ جس مرضی کو ووٹ دیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اداروں کے خلاف جو بندہ بات کرے، میں کہتا ہوں کہ وہ محب وطن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، روزانہ شہید ہوتے ہیں، کتنے زیادہ شہید ہوتے ہیں بارڈروں پہ، آپ کو کیا پتہ؟ لیکن کیا ہے کہ نہیں جی، ادارے ٹھیک نہیں ہیں۔ اداروں کی آپ بات کرتے ہیں، ادارے اگر ہمارے ادارے کرپشن کر رہے ہیں تو مجھے بتا جب کون سے پاکستانی اس ٹائم کرنل جنرل یا کسی بھی کمانڈر کا کسی لندن میں کوئی بڑے فلیٹ ہیں، کوٹھیاں ہیں، بزنس ہیں، وہ آپ نیچے بتائیں مجھے، پھر میں مانتا ہوں نا کہ ہاں ہماری آرمی بھی کرپشن کرتی ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، ان لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، 24 گھنٹے سوچتے ہیں، جاگتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں جی آرمی ہماری صحیح نہیں ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر اور ایسے لوگوں کے ساتھ دینے والے پر۔ تو ان لوگوں سے دور رہیں، میری آپ سے اپیل ہے۔ اس ملک کی قدر کریں اور اس ملک میں ایسے حکمران لائیں جو کہ واقعی اسلام کے حامی ہوں اور اس ملک میں واقعی اسلامی قانون بنانے کے حامل ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اس ملک میں لے کے آئیں، ان کو ووٹ دیں، ان کو سلیکٹ کریں، اور ان چور ڈاکو کے بچوں سے دور رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی کو بری لگے تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن سچی باتیں کرنا میرا کام تھا۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔